الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہم کو آپ کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، الفت میں برابر ہو وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہو وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہو اگر دل میں مزہ ہو۔ اگر انسان دل سے کوئی چیز کو سننے کا عزم کرے گا تو اس کو ضرور لطف آئے گا، مزہ ملے گا، اس کی زندگی سنورے گی۔ آج میں آپ لوگوں کو امیر بننے کا، دولت مند بننے کا ایک وظیفہ بتانے والا ہوں۔ اب جس کو دولت مند اور امیر بننا ہے وہ بیٹھے رہو، اور جس کو نہیں بننا ہے اب جا سکتے ہیں آرام سے۔ اور یقین جانیے کہ اگر اس وظیفہ کو آپ پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیاوی دولت سے مالا مال کرے گا، شرط ہے کہ آپ اس کو پڑھنے والے بنیں۔ تو اب ہم لوگوں کے پاس ایک دن اور ایک رات ہی باقی رہ گئی۔ آج دن بھر کا روزہ اور لیلۃ الجائزہ کی رات۔ انسان شب برات کو یاد رکھتا ہے، شب معراج کو یاد رکھتا ہے، شب قدر کو یاد رکھتا ہے، لیکن یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کے مطلب ہے انعام کی رات۔ کیا ہے بھائی؟ انعام کی رات۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی پہلی تاریخ سے جنت کو سنوارتے ہیں، جنت کو دھونی دیتے ہیں، اور ایک ہوا کو چلاتے ہیں جس کا نام مسیرہ ہے۔ مسیرہ، وہ جب ہوا چلتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتے بجنے لگتے ہیں، اور اس کے پتوں کی بجنے سے ایسی آواز نکلتی ہے، ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ جنت کی حوروں کی کان کھڑی ہو جاتی ہے۔ جنت کی حوریں پوچھتی ہے جنت کے داروغہ سے، رضوان سے، کیا بات ہے اے رضوان کہ آج جنت کے اندر سریلی آواز آ رہی ہے؟ رضوان کہتا ہے آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا، اور جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھے گا، ذکر کرے گا، قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ 8 دروازے کیوں کھولتے بھائی؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینہ میں ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس میں 8 دروازے کھولنے پڑتے ہیں۔ ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، ایک دروازے کا نام باب الذکر ہے، ایک دروازے کا نام باب الزکوٰۃ ہے۔ اسی طرح 8 دروازوں کا نام الگ الگ ہے۔ تو اس میں باب الریان بھی کھلتا ہے، باب الصلاۃ بھی کھلتا ہے، باب الصوم بھی کھلتا ہے، باب الذکر بھی کھلتا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینہ میں انسان ذکر بھی کرتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور رات کا قیام بھی کرتا ہے۔ تو یقیناً اگر اس مہینہ میں انسان پابندی کے ساتھ اگر اس مہینے کی پابندی کر لیا
تو یقیناً اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے بھائی؟ لیلۃ الجائزہ فرمایا شب قدر کی ایک رات ہوتی ہے وہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، شب برات کی ایک رات ہوتی ہے وہ بھی مقدس راتوں میں سے ایک رات ہے، شب معراج کی ایک رات ہے وہ بھی مقدس کی راتوں میں سے ایک رات ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ جو رات ہے یہ انعام لینے کی رات ہے۔ اب یہاں کیا انعام ملنے والا ہے اس کو بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ رات بھر انسان اللہ کی حضور جو ہے سو دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، جنت کا طلب کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو عید کا دن ہوتا ہے۔ صبح کیا ہوتی ہے بھائی؟ عید کی نماز کہاں پڑھنے کا حکم ہے؟ میدان میں پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور ہم نے اس کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ عید کی نماز پڑھنا، عیدگاہ کے لیے جگہ لیں گے بول کے کبھی ہم نے کوشش نہیں، دماغ میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا نوجوانوں کو۔ کیوں نہیں خیال آیا؟ سال میں ایک بار آتا ہے عید اور بقرعید۔ ارے ایک سنت پر عمل کرنے میں اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ ایک جنگ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کرام سے ایک سنت چھوٹ گئی، مسواک۔ کسی صحابی نے یاد دلایا بھائی ہم لوگوں سے ایک سنت چھوٹ رہا ہے، پر وہ کون سی سنت؟ مسواک۔ اس لیے ہم جنگ نہیں جیت رہے۔ اب سارے صحابہ کرام ہتھیار پھینکے اور لکڑیوں کا مسواک کرنا شروع کر دیا، اور مسواک کا یہ فائدہ ہوا کہ دشمن لوگ جو جنگ کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے ہتھیار لے کر کے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ہتھیار پھینک دیے، تلوار پھینک دیے، لٹ پھینک دیے اور دانتوں کو پجانا شروع کر دیے، تو ہیبت طاری ہو گیا ان لوگوں کے اندر، اور کہا کہ اب ان لوگوں سے لڑ نہیں سکتے کیونکہ اب یہ لوگ ہتھیار سے کام نہیں کرے گا، یہ لوگ کچا چبا کے کھا جائے گا ہم لوگ، اس لیے لوگ دانت تیز کر رہا ہے۔ سوچ سکتے اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں انسان کے دماغ کو چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ ہم عید کی نماز کسی میدان میں پڑھیں۔ بارک ہے اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے کہ ہم عیدگاہ کے لیے اپنے کمائی سے، اپنی محنت سے، اپنی دب و دور سے عیدگاہ کی جگہ خرید سکیں۔ آمین بولو بھائی۔ تو لیلۃ الجائزہ، اب اسی ضمن میں 5 منٹ 10 منٹ تھوڑا بات زیادہ ہوگی، جو خاص باتیں بتانے والا ہوں۔ انعام کی رات ہے، اور صبح صبح جو ہے نا اللہ تعالیٰ انعام دینے کے لیے کسی کو بلاتا نہیں۔ فجر میں اللہ تعالیٰ آواز دلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اذان ہوتی نا بھائی، فجر میں اذان ہوتی، ظہر میں اذان ہوتی، عصر میں اذان ہوتی، مغرب میں اذان ہوتی، عشاء میں اذان ہوتی۔ عید اور بقرعید کی نماز میں کبھی آپ نے اذان سنا؟ ارے سنا بھائی، تکبیر سنا آپ نے؟ تکبیر بھی نہیں بولی جاتی اور اذان بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سال بھر تجھے بلاتا ہوں، لیکن آج کے دن میں تجھے نہیں بلاؤں گا، تم کو خود بھاگ لے کے آنا پڑے گا انعام لینے کے لیے، کیونکہ میں یہاں جنت دینے والا ہوں، انعام دینے والا ہوں، مغفرت دینے والا ہوں، جہنم سے چھٹکارا دینے والا ہوں، آج تمہاری بیماریوں کو شفا دینے والا ہوں، اس لیے آج تم کو خود بھاگ لے کے آنا پڑے گا۔ تو انسان آتا ہے اور ایسا انعام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ جب عیدگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ
یہ جو اتنے میرے بندے آئے ہوئے ہیں یہ سب میرے مزدور ہیں. اب تم ہی بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری اچھی طرح سے ادا کر دے, پورا کر دے, اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے پروردگار عالم اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جائے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, میرے علو مرتبہ کی قسم, میں آج ان لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا اور ان کے دنیاوی ضرورت پر مصلحت کا نظر رکھوں گا اور جنت ان کے حق میں فیصلہ کروں گا, جہنم سے خلاصی کا پروانہ دوں گا. تو عید کیا ہے بھائی؟ خوشی کا دن ہے. کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے. اچھا بہت سارے بات, اور ایک بات کسی ذہن میں آیا ذہن میں تو میں بول دیتا ہوں. اب کسی گھر میں اس مہینہ میں کسی کا انتقال ہو گیا, یا 2 مہینے کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا, یا 4 مہینے کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا. اب وہ لوگ, وہ گھر والے کیا کرتے, پہلا جب خوشی آتا ہے تو وہ خوشی نہیں مناتے, نیا کپڑا نہیں پہنتے, شیر خرما نہیں کھاتے, خوشی کا اظہار ہی نہیں کرتے. تو کیا یہ صحیح ہے بھائی؟ قرآن سے پوچھو, حدیث سے پوچھو, کیا بولتا ہے قرآن, حدیث کیا, شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ عورت 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے, غم منا سکتی ہے. 4 مہینہ 10 دن صرف عورت. مرد مر جانے پر عورت 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے. اور اگر وہ عورت حاملہ ہے, پیٹ سے ہے, اور وہ عورت مر گئی تو اس کا مرد مر گیا, تو عورت کتنا دن سوگ منائے گی؟ جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ سوگ میں رہے. لیکن اگر بیوی مر گئی تو مرد کیا کرے گا؟ مرد کتنا دن سوگ منائے گا؟ بولو بولو جی. 4 مہینہ کتنا دن؟ صرف 3 دن. کتنے دن؟ 3 دن. 3 دن کے بعد اگر وہ مرد دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا, اس کو اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے پاس صبر نہیں ہے. مرد کے پاس ہر چیز میں صبر کر سکتا ہے, لیکن بیوی کی عورت کے اوپر, عورت مر جانے پر, بیوی مر جانے پر اس کو صبر نہیں آئے گا, اور وہ 1 سال جینے کی جگہ پر 6 مہینہ جیے گا, چلا جائے گا. اس لیے مرد کو حکم دیا گیا کہ اگر تم 3 دن کے بعد نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے, لیکن عورت برداشت کر سکتی ہے, مرد کے بغیر وہ رہ سکتی ہے. اس لیے اس کو 4 مہینہ 10 دن, اس کے بعد وہ دوسرے نکاح پیغام کر سکتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کے گھر میں موت ہو گیا 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے, تب اس کے گھر والوں کے لیے, اس کا بیٹا بیٹی کے لیے سوگ منانے کا حکم نہیں, صرف 3 دن. کتنے؟ بیٹا ہو, بیٹی ہو, یا کوئی بھی ہو, صرف اسے 3 دن منانے کا ہے. بیوی مر گئی تو مرد بھی 3 دن سوگ منا سکتا ہے. باپ مر گیا تو بیٹا بیٹی صرف 3 دن سوگ منا سکتا ہے. صرف عورت کو حکم ہے کہ مرد کے مر جانے پر 4 مہینہ 10 دن بس. اب اس کے علاوہ اگر کوئی پہلا عید آ رہا ہے, پہلے عید میں جو ہے سو کپڑا نہیں پہنا, خوشیاں نہیں منایا, اور پھر رشتہ دار بھی آگ لگانے جاتے ہیں. رشتہ دار بھی کم بلا کے نہیں ہے, سمجھ جاؤ. بیچارے کے گھر میں انتقال ہوا, بیچارہ بھول گیا تھا اس کو, اب ہلو یہ جاتا انگار لگانا, اور مردے کو, میت کو یاد کر کے اس کو یاد دلاتا سوگ مناؤ. تو یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. عیادت کا مطلب یہ ہے
کہ جس دن انتقال ہوا اس دن عیادت کرو، اس کو پرسا دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آپ صبر کیجیے، سب کو جانا ہے اللہ کے پاس، ہم کو بھی آپ کو بھی جانا ہے، اللہ آپ کو صبر دے، استقامت دے، بس یہ دعا کر کے دعا دے کے آ جائیے۔ لیکن ہر 2 دن کے بعد جا رہے ہیں، ارے وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، اور یاد کر رہے ہیں، بیچارہ وہ بھی رو رہا، گھر والے بھی رو رہے ہیں، تو آپ دلاسا دینے نہیں جا رہے، آپ اس کو انگار لگانے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی شریعت میں منع ہے، شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ تو اگر کسی کا گھر میں ایسا انتقال ہو جائے تو اس کو گھر میں صرف 3 دن غم ہے، اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے ان سب چیزوں کے رسم و رواج سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہے، اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس کو بتانا ہے، بہت پیار محبت سے سمجھانا ہے، یہ نہیں کہ تم فوراً آپ نہیں ہو جاؤ۔ یہ چیزیں تو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اور اس کے صبح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو انعام دینے والا ہوتا ہے، جو بندہ جو ہے سو گمان بھی نہیں کر سکتا، ویسا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات، عید کے دن جو ہے نا شیر خرما کھانا یہ کوئی واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، کھا لیے نہیں کھائے تو جو بھی چائے بھی پی آ سکتے آپ، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ کھجور کھا لینا بہتر ہے، لیکن شیر خرما نہیں آیا تو عید ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں، ایسا ہے نہیں۔ عید کے دن سب سے اہم کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نیا غسل کرنا ہے، اور گھر کے اندر جو سب سے اچھا کپڑا ہے وہ کپڑا کو پاک صاف کر کے پہن کے آنا ہے۔ اب نیا کپڑا نہیں آیا تو عید نہیں آئیں گے، ایسا نہیں، پاک صاف جو اچھا کپڑا اس کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اچھا، اور ایک بات، ایک راستے سے آنا ہے اور دوسرے راستے سے جانا ہے۔ عیدگاہ کو ایک راستے سے آنا ہے، جاتے وقت راستہ بدل کے جانا ہے، ارے یہ کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائی، ہم کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے ہم کو عمل کرنا ہے، اسی کا تو نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر ہم کہیں گے اپنی منطق لگائیں گے تو اس میں ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اچھا، آہستہ آہستہ تسبیحات کو پڑھتے ہیں، اس میں کیا تسبیح پڑھی جاتی ہے کم سے کم اس کو سیکھو۔ تکبیرات تشریف بولتے رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو ہر کوئی سیکھ لو، آج دن بھر کا سیکھ لو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آنا ہے، اور پھر نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے پھر پڑھتے ہوئے اپنے گھر کو چلے جائیں۔ یہ بہت سارا۔ اچھا، دوسری چیز، اپنے مسجد کا، اپنے عیدگاہ کا جائزہ لیجیے آپ کہ وہاں پر کتنے لوگ آئیں گے، تو آپ کو صبح آنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ عیدگاہ میں خدمت کرنا ہے، جائے نماز بچھانا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے، بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، ان سب چیزوں کو محلے والے کو کرنا پڑے گا۔ یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، لاسٹ میں آتے نوابی چالو، ایسا مت آئیے، بلکہ آپ کو خود دوسرے کا خیال کرنا ہے اور جلدی آنا ہے عیدگاہ میں، تاکہ جو ہے نا ہر چیز سلیقے سے ہو سکے۔ اور انسان ماشاءاللہ کافی لوگ آنے کی امید ہے، چانسز ہے، اس لیے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں سے جائے نماز لیتے آئیے گا، اور گھر سے وضو بنا کر کے آنے کی کوشش کیجیے۔ گھر آپ کا نزدیک ہے تو گاڑی مت لائیے، پیدل آنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہاں پر جگہ رکھنے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اگر دور گھر ہے تو آپ سواری پر آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پیدل آ سکتے ہیں تو پیدل آنا زیادہ بہتر ہے۔
اور پیدل آئیے گا بھی تو گاڑی کو کہاں رکھنا ہے، کس طرف رکھنا ہے، سوچ سمجھ کر کے ایسے جگہ پہ رکھیے کہ جہاں پر جو ہے نا پھر بعد میں ہٹانے کی نوبت نہ ہے۔ مسجد کے پیچھے بہت جگہ ہے، اس طرف آپ رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے، اور نماز کا جو ہے سو 9 بجے کا اعلان کیا گیا ہے، تو آپ جو ہے سو 8 بجے یہاں پر تشریف لے آنا، 8 بجے پورے لوگ آ جانا۔ اب آئیں گے آپ 9 بجے تو نہ آپ کو نماز کا طریقہ سننے کو ملے گا اور نہ کچھ بیان سننے کا ملے گا، بس آپ آئے نماز پڑھے چل گئے، کیا مزہ آئے گا اس میں؟ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آئیے، اور راستے میں آتے وقت کوئی بد اخلاقی کے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ سر جھکا کے تسبیحات کو پڑھتے ہوئے آنا ہے، اور پھر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کو واپس جانا ہے۔ ہلہ شور شرابہ اور ہنگامہ کرتے ہوئے اور گاڑی تیز بھگاتے ہوئے دکھانے کی اس طرح کے چالک ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایک دم سکون کے ساتھ آئیے، روب اور دبدبا کے ساتھ آئیے، ایسی چال میں آئیے کہ اللہ بھی اس چال کو دیکھ کر کے خوش ہو، جس چال کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، جو جس چال کو غیر دیکھے تو بولے کہ ہاں یہ مسلمان چل رہا ہے، ایک ایمان والا چل رہا ہے، ایسی چال ہماری ہونی چاہیے۔ تو اس سے بہت ساری باتیں جو ہمیں اور آپ کو سیکھنا مانگتا ہے، سیکھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، لیکن ہم ہے کہ نماز پڑھتے پھر 9 2 11 اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب کبھی فجر میں جب بیان ہو تو تھوڑی دیر 5-10 منٹ بیٹھ گئے تو بہت ساری باتوں کا علم ہو جائے گا، یا گشت والے دن بھی بیچارے تبلیغ جماعت کے لوگ گشت کرتے آپ کو بیٹھاتے ہیں تو بھی آپ کہنا بس بھاگنے کے چکر میں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے آپ کو بیٹھایا جاتا ہے، تاکہ آپ کا نماز صحیح ہو، وضو صحیح ہو، غسل صحیح ہو، آپ کے اخلاق صحیح ہو، آپ کے کاروبار صحیح ہو، ہر چیز آپ کا صحیح ہو، اس کے لیے آپ کو بیٹھایا جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اس کے اوپر